21 اگست 1911 فرانس کے شہر پیرس میں منڈے کا دن تھا کہ تبھی صبح صبح اچانک سے لوور میوزیم سے 3 آدمی باہر نکلتے ہیں۔ یہ 3 لوگ رات بھر سے میوزیم کے اندر ہی تھے اور ان کے ہاتھ میں تھی لوور میوزیم کی ایک اہم چیز جسے یہ تینوں کمبل میں چھپا کر بھاگ رہے تھے۔ یہ پاس کے ریلوے اسٹیشن جا کر ٹرین پکڑتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے دنیا کی سب سے فیمس پینٹنگ کو چرایا ہے۔ آج اس ایک پینٹنگ کی ویلیو $1 بلین کے قریب ہے۔ اس پینٹنگ کو 1503 میں لیونارڈو دا وینچی نے بنایا تھا۔ لیونارڈو دا وینچی اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، یہ ایک پینٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، اسکلپچر، آرکیٹیکٹ اور تھیورسٹ بھی تھے۔ ان کی زندگی پر الگ سے ایک پوری ویڈیو بن سکتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دا مونا لیسا ان کی زندگی کی بنائی گئی سب سے فیمس پینٹنگ تھی۔ شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہو کہ اگر دا وینچی اٹیلین تھے تو یہ پینٹنگ فرانس میں کیا کر رہی ہے؟ سال 1516 میں فرانس کے راجہ فرانسس I نے لیونارڈو کو انوائٹ کیا کہ وہ فرانس میں آ کر رہیں، جس کے بعد وہ فرانس چلے گئے اور اپنے ساتھ مونا لیسا کی پینٹنگ بھی لے گئے۔ دا وینچی کی موت کے بعد فرانس کے راجہ اس پینٹنگ کو اپنے رائل کلیکشن میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کے 150 سال بعد جب فرینچ ریولوشن ہوتی ہے تو اس پینٹنگ کو راجہ کے محل سے باہر نکال کر لوور میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی پینٹنگ چرائی جاتی ہے۔ 1911 میں اس چوری کے ماسٹر مائنڈ تھے وینچینزو پیروگیا، جنہوں نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پینٹنگ چرائی تھی، اور یہ ایک اٹیلین تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پینٹنگ اٹلی کے پاس ہونی چاہیے، نہ کہ فرانس کے پاس، اس لیے اسے چرا کر اٹلی میں لے گئے۔ اگر بات کریں وینچینزو کی تو اصل میں یہ امپلائی تھے لوور میوزیم میں۔ ایک رات جب میوزیم بند کیا جاتا ہے تو یہ وہیں چھپ جاتے ہیں اور اگلی ہی صبح وہ اس پینٹنگ کو لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ لیونارڈو اٹلی سے تھے تو اس پینٹنگ کو بھی اٹلی کے میوزیم میں ہونا چاہیے۔ صبح جیسے ہی اس چوری کی خبر پھیلی، دنیا بھر میں ہیڈ لائنز چھپ جاتی ہیں۔ کئی ڈیٹیکٹیو اس کہانی کو سلجھانے میں لگ جاتے ہیں کہ کس نے یہ چوری کی اور کیسے، لیکن وہ اس کام میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ چوری کے 2 سال تک پیروگیا اس پینٹنگ کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ آخر میں وہ سوچتے ہیں کہ اس پینٹنگ کو بیچ دینا چاہیے، لیکن ایسا کرنا خطرناک بھی تھا کیونکہ پوری دنیا میں ابھی تک ڈیٹیکٹیوز اس پینٹنگ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وینچینزو اس پینٹنگ کو فلورنس کے شہر ایک آرٹ ڈیلر جیوانی پوگی کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیوانی اس پینٹنگ کے پیچھے لگی مہر کو دیکھ کر یہ جان جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کا موسٹ وانٹڈ سامان بیچا جا رہا ہے، جس کے بعد وینچینزو پکڑا جاتا ہے۔ پینٹنگ کو دوبارہ سے لوور میوزیم میں رکھ دیا جاتا ہے 4 جنوری 1914 میں، اور آج بھی یہ پینٹنگ یہاں موجود ہے ایک بلٹ پروف گلاس میں۔ اس ساری کہانی میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دا مونا لیسا کی پاپولیرٹی اس چوری کے بعد ہی بڑھی، کیونکہ دا مونا لیسا کو پہلے صرف وہی لوگ جانتے تھے جو لوگ آرٹ میں دلچسپی رکھتے تھے۔